بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو بندے کی آہ بھی سنتا ہے اور اس کے دل کا درد بھی جانتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، بہت دروازوں پر دستک دی ہوگی، بہت جگہوں سے امید باندھی ہوگی، لیکن آج میں جس وظیفے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ ایسا عمل ہے جو اگر صحیح طریقے سے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو انسان کو بار بار بھٹکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ شرط صرف یہ ہے کہ اسے اسی طریقے سے کیا جائے جیسا بتایا جائے گا۔ جب آپ اس راز کو سمجھ لیں گے تو آپ کو نہ کسی اور وظیفے کی تلاش رہے گی، نہ کسی جھوٹے پیر فقیر کے در پر جانے کی مجبوری ہوگی، کیونکہ یا ودود صرف ایک نام نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، محبت کا سمندر ہے، دلوں کو جوڑنے والی طاقت ہے۔ آج جو بات میں بتانے جا رہا ہوں اسے ہلکے میں مت لیجئے، کیونکہ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک گہری روحانی سچائی ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر رشتوں میں ٹھنڈا پن آ گیا ہے، اگر ساس بہو کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے، تو پہلے اپنی نیت کو صاف کیجیے۔ یہ عمل کسی کو قابو کرنے یا زبردستی جھکانے کے لیے نہیں بلکہ دلوں میں نرمی اور محبت جگانے کے لیے ہے۔ اگر ساس بہو سے تنگ آ چکی ہے تو وہ رمضان کے مبارک مہینے میں پاک صاف حالت میں بیٹھ کر یا ودود کو اللہ سے دعا کی نیت سے پڑھے کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں سچی محبت اور سمجھ پیدا کر دے، اور اگر بہو اپنے حالات سے ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ بھی یہی نام لے کر اللہ سے اپنے رشتے کی بھلائی مانگے۔ یاد رکھیے، تصویروں پر پھونک مارنے سے زیادہ اثر دل سے نکلی دعا کرے۔ ہاں ہوتا ہے، جب اللہ دل بدلتا ہے تو انسان سچ میں بدل جاتا ہے، بناوٹی نہیں بلکہ حقیقی طور پر۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی نافرمانی سے ٹوٹ چکے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی بچے عزت نہیں کرتے، بات نہیں مانتے، تو ماں باپ کا دل سچ میں چکناچور ہو جاتا ہے۔ اولاد ہی تو ان کا سہارا ہوتی ہے، ان کے بڑھاپے کی امید ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں غصے سے نہیں بلکہ آنسوؤں سے کام لیجیے۔ رمضان میں کسی رات تہجد یا کسی بھی سکون بھرے وقت میں وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیے اور یا ودود کو اس نیت سے پڑھیے کہ یا اللہ میری اولاد کے دل میں میرے لیے عزت اور تیری فرما برداری پیدا کر دے، انہیں میرے قابو میں نہیں بلکہ اپنی ہدایت میں دے دے۔ جب اللہ ہدایت دیتا ہے تو اولاد کا دل خود جھک جاتا ہے اور جو رشتہ ٹوٹنے لگا تھا وہ پھر سے جڑنے لگتا ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان محبت کم ہو گئی ہے، جھگڑے بڑھ گئے ہیں اور ایسا لگنے لگا ہے کہ اب صلح ممکن نہیں، تو مایوس مت ہوئیے۔ کئی بار شیطان چھوٹی بات کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ رشتہ ٹوٹنے کے کگار پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی سچے دل سے رمضان میں یا ودود پڑھ لے، اپنے ساتھی کا نام لے کر اللہ سے دعا کرے کہ یا رب ہمارے دلوں کی کڑواہٹ دور کر دے، ہمارے بیچ کی محبت پھر سے زندہ کر دے، تو اللہ ایسی جگہ سے راستہ نکال دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دل نرم ہو جاتے ہیں، لہجے بدل جاتے ہیں، اور جو گھر ویران ہونے والا تھا پھر سے آباد ہو جاتا ہے ایک سمدھان کے۔ اگر حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ طلاق کی نوبت آ گئی ہے اور بعد میں پچھتاوا دل کو کھائے جا رہا ہے، تو یاد رکھیے لوگ صرف تماشا دیکھتے ہیں، درد آپ کو سہنا ہوتا ہے۔ اس لیے فیصلے سے پہلے اللہ کے در پر جھک جائیے۔ رمضان میں یا ودود کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھی اور دعا کیجیے کہ اگر اس رشتے میں بھلائی ہے تو اسے بچا لے، اور اگر جدائی میں ہی سکون ہے تو دلوں کو راضی کر دے۔ یہ عمل جد کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے ہے، غصے کے لیے نہیں، رحمت کے لیے ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں نحوست ہے، ہر کام میں رکاوٹ ہے، لوگوں کی بری نظر ہے یا ہر طرف سے دباؤ ہے، تو ڈرنے کے بجائے اللہ کی طرف پلٹ آئیے۔ آج کے دور میں لوگ کسی کو آگے بڑھتے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یاد رکھیے اصلی حفاظت اللہ کی ہے۔
رمضان کے پاک مہینے میں یا ودود کو یقین کے ساتھ پڑھیے اور اللہ سے اپنے گھر، اپنے رشتوں اور اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کیجیے۔ جب وہ حفاظت کرتا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب اس عمل کی شرطیں بھی سمجھ لیجئے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسے رمضان میں کیا جائے، پاک صاف حالت میں وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر پوری توجہ اور خالص نیت کے ساتھ اسے چلتے پھرتے یا لاپرواہی سے نہ پڑھیں، کیونکہ یہ کوئی عام ذکر نہیں بلکہ دل سے جڑا ہوا عمل ہے۔ جس کام کو توجہ اور یقین سے کیا جاتا ہے اس کا اثر بھی گہرا ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ شروع کریں تو اپنے دل کو دنیا سے کچھ دیر کے لیے کاٹ لیں، اعتکاف کی نیت کی طرح خود کو اللہ کی یاد میں سمرپت کر دیں۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، بلکہ یہ کہ آپ کا دل پوری طرح اسی ذکر میں ڈوب جائے، یا ودود کو بار بار پڑھیں، آنسوؤں اور امید کے ساتھ پڑھیں، اور یقین رکھیں کہ اللہ کی محبت ہر ٹوٹی چیز کو جوڑ سکتی ہے، ہر سخت دل کو نرم کر سکتی ہے، اور ہر بکھرے گھر کو پھر سے سجا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے ہلکے میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو بچانا چاہتا ہے، اپنے دشمن کی سختی سے نجات پانا چاہتا ہے، یا کسی بھی بگڑتے ہوئے تعلقوں کو سنبھالنا چاہتا ہے، تو اسے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے ہی کرنا ہوگا۔ شرط صاف ہے، طریقہ وہی ہوگا جو بتایا جائے گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ لیکن یاد رکھیے، گارنٹی کسی انسان کی نہیں ہوتی، اصلی بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ جب آپ یا ودود کو رمضان کے مبارک مہینے میں سچے دل سے پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ جس کے لیے دعا کریں گے اس کے دل میں نرمی اور محبت پیدا ہوگی۔ یہاں قدموں میں ہونا زبردستی نہیں، بلکہ دل کا جھک جانا ہے، اور دل اللہ کے حکم سے ہی جھکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو شروع کریں تو اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے دنیا سے کاٹ لیں۔ اعتکاف سے مراد یہ نہیں کہ آپ مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ جب آپ رمضان میں یہ عمل کریں تو پھر کسی سے بات نہ کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ تنہائی، توجہ اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رب کے حضور اپنے مسئلے کو پیش کریں، یا ودود کو ایسے پڑھیں جیسے آپ اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں رکھ رہے ہو۔ تصویروں پر دم کرنے سے زیادہ ضروری دل کی سچائی ہے۔ ایک رات میں سب کچھ بدل جائے گا، یہ دعویٰ انسان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ چاہے تو ایک پل میں حالات بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو اس کے خلاف نفرت نہیں بلکہ اپنی حفاظت اور بھلائی کی دعا کیجیے۔ رمضان میں یا ودود پڑھ کر اللہ سے کہیے کہ یا رب، میرے دل کو بھی صاف رکھ اور میرے دشمن کے دل کو بھی بدل دے، یا مجھے اس کے شر سے بچا لے۔ اگر شوہر آپ سے دور ہو گیا ہے، جھگڑے طلاق تک پہنچ چکے ہیں، اور آپ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں تو غصے سے نہیں، آنسوؤں سے کام لیجئے۔ رمضان کی کسی پاک گھڑی میں اس کا نام لے کر یا ودود پڑھیے اور اللہ سے اپنے گھر کی حفاظت مانگیے۔ گھر بسانا بدلہ لینے سے زیادہ بڑا کام ہے اس وظیفے کے۔ وہ میٹھی چیز یا پانی پر پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن یاد رکھیے اثر میٹھی چیز میں نہیں، دعا میں ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص آپ کے قریب ہے تو کسی حلال میٹھی چیز یا پانی پر یا ودود پڑھ کر دم کر سکتے ہیں اور اسے پلا سکتے ہیں، لیکن نیت صرف محبت اور صلح کی ہونی چاہیے۔ اگر وہ آپ سے دور ہے تو 3 دن لگاتار رمضان میں تصور میں رکھ کر اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اور جب صلح ہو جائے، رشتہ جڑ جائے، تو شکرانے کے طور پر ایک بار پھر میٹھی چیز یا پانی پر پڑھ کر اسے دیجیے۔ یہ مجبوری نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے کی نیت کا اظہار ہے۔ یاد رکھیے یا ودود کی تاثیر بہت گہری ہے، لیکن اسی کے لیے جو یقین رکھتا ہے، جیسے ٹوٹی ہوئی چابی تالا نہیں کھول سکتی، ویسے ہی بنا یقین اور بنا صحیح طریقے کے کیا گیا عمل اثر نہیں دکھاتا۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ دعا اور اللہ کی صفت کا سہارا ہے۔ اسے کسی اجازت یا رہسیہ میں طاقت کا کھیل نہ سمجھے بلکہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ سمجھے۔ اگر آپ اسے ہلکے میں لیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا، کیونکہ موقع رحمت کا ہے اور دل کی سچائی کی قیمت ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، وقت کی نزاکت کو سمجھیے
اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ ایسے روحانی اور اصلاحی بیان آپ تک روزانہ پہنچتے رہے انشاءاللہ۔ یہ سب علم پھیلانے کی نیت سے ہے، نہ کہ کسی دکھاوے کے لیے۔ اب غور سے سنیے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، پاکستان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا کہیں بھی، اگر آپ رمضان میں سچے دل سے یہ وظیفہ کریں گے تو کر سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، شوہر اور بیوی کے بیچ، ساس اور بہو کے بیچ، یا کسی آفس میں اپنے سینئر یا باس کے ساتھ، تو یاد رکھیے کسی کے کو قابو کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حالات کو بہتر بنانا مقصد ہونا چاہیے۔ یا ودود کا یہ عمل محبت اور نرمی کے لیے ہے، جادو سے تیز نہیں بلکہ دعا کی طاقت سے اثر کرنے والا ہے۔ اب طریقہ دھیان سے سمجھ لیجئے۔ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود کے بغیر دعا ادھوری رہتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک دعا کے شروع اور آخر میں درود نہ پڑھا جائے وہ ٹھہر جاتی ہے۔ درود وہ عبادت ہے جو سیدھے آسمانوں تک پہنچتی ہے، اس لیے کم سے کم 3 بار درود پڑھ کر وظیفہ شروع کریں۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود شریف 3 بار پڑھیں اور اپنی نیت پاک کریں۔ سوچیں، اے میرے مالک، میں یہ وظیفہ فلاں انسان کے لیے پڑھ رہی ہوں، اس کے دل میں بھلائی، نرمی اور سچی محبت پیدا فرما۔ پھر دھیان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وظیفہ شروع کرے، ذکر کرے یا اللہ یا ودود 33 بار، آنکھیں بند کر کے یا تصویر دیکھ کر۔ شخص قریب ہو تو پانی، میٹھی چیز پر دم کرا کر پلائیں۔ دور ہو تو 3 دن لگاتار پڑھیں، اور جب نزدیک آئے پھر 33 بار پڑھ کر دیں۔ اثر دعا اور یقین سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار۔ یہ آپ کے مسئلے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور دلوں میں نرمی، دشمنوں کی سختی کم کرتا ہے۔ انت میں اتنی ہی درود شریف پڑھیں جتنی شروعات میں۔ عمل کے بعد توبہ کریں۔ اثر صرف صحیح نیت، دھیان اور یقین سے ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ رشتوں میں محبت اور گھر میں سکون لانے والا سب سے اثردار عمل ہے۔ سچی محبت پیدا فرما۔ پھر دھیان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وظیفہ شروع کرے، ذکر کرے یا اللہ یا ودود 33 بار، آنکھیں بند کر کے یا تصویر دیکھ کر۔ شخص قریب ہو تو پانی، میٹھی چیز پر دم کرا کر پلائیں۔ دور ہو تو 3 دن لگاتار پڑھیں، اور جب نزدیک آئے پھر 33 بار پڑھ کر دیں۔ اثر دعا اور یقین سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار۔ یہ آپ کے مسئلے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور دلوں میں نرمی، دشمنوں کی سختی کم کرتا ہے۔ انت میں اتنی ہی درود شریف پڑھیں جتنی شروعات میں۔